سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 8 آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ چند درس پہلے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسولوں کو تکلیف پہنچانا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بہت بڑی ارشاد فرمائی تاکہ کوئی بندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، ایسے ہی بس ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اور بڑا کھلا گناہ ان لوگوں نے کمایا ہے۔ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار فرمایا کہ تم نے میرے رسول کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور پھر ایک مثال بھی ساتھ ساتھ سمجھائی۔ فرمایا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، انہوں نے میرے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی، تو انہوں نے غلط کام کیا، لیکن تم نے یہ غلط کام نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے تکلیف کیسے پہنچائی اس کے بارے میں ابھی تفصیلی بات کرتا ہوں میں۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے مختلف طریقوں سے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ پہنچائے، تکلیفیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، برداشت بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے کسی بھی رسول کو تکلیف پہنچائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا سو کیا، لیکن تم نے یہ نہیں کرنا کہ میرے رسول کو تکلیف پہنچے۔ اور دوسرا حکم آج کے درس میں یہ ہے کہ جو بھی ایمان والے ہیں، ایک تو اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کیا کریں۔ یہ جو باتوں کے اندر ہوتا ہے نا، ہیر پھیر، چکر بازیاں، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جب راستہ سیدھا ہے تو بس پھر وہاں پر عبادت بھی سیدھی ہو اور نیت بھی سیدھی ہو، بات بھی سیدھی ہو، یعنی کہ یہ اندر کچھ ہو بیر کچھ ہو، اور بات اس طریقے سے گول مول کر کے بات ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اگلا کچھ سمجھ رہا ہے، ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، چکر دے رہے ہیں،
بات کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ سیدھی بات، مسلمان مومن ہوتے ہی سیدھا ہے، وہ بات سیدھی کرتا ہے۔ سیدھی بات آج کے دور میں کڑوی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی جو کڑواہٹ ہے نا وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اور جو ہیر پھیر والی بات ہے وہ میٹھی تو لگتی ہے، لیکن وہ اس کا میٹھا پن بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ بعد میں جو اس کا زہر ہوتا ہے نا، جب اس کا اثر پھر نظر آتا ہے، پھر بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا اس نے یہ بات اس تناظر میں کی، یہ بات اس رنگ میں کی، پھر بعد میں وہ تکلیفیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ اس وقت بات کڑوی لگے خیر ہے، لیکن سیدھی بات کرنی چاہیے، اس کے اندر ٹیڑھا پن اور فضول باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی انسان یعنی کوشش تو کرتا ہے، اس میں کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ تم اپنا رویہ تو درست رکھو، اپنی زبان کو تو تم درست رکھو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ مما قالوا، پس اللہ تعالیٰ نے بری قرار دے دیا موسیٰ کو ان باتوں سے جو ان لوگوں نے کہی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں وجیہ تھے، بہت شان والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم کہو سیدھی بات، یصلح لکم اعمالکم، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو پس تحقیق یہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف لوگوں نے مختلف اوقات کے اندر مختلف طریقوں سے ایذا پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی۔ آج کے درس کے اندر جس تکلیف کا تذکرہ ہے وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ حیا والے تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ سب نبی حیا والے ہوتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ حیا دار ہوتے ہیں، سچے نبی جو ہوتے ہیں، معصوم جو ہوتے ہیں، اور امت کے لیے نمونہ جو ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو نبی نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جیسا کہ مرزا قادیانی دجال، اب وہ ہوتا ہے بے شرم۔ جب اتنا بڑا جھوٹ اس نے بک دیا کہ نبی نہیں ہے اور کہتے ہیں میں نبی ہوں، جب اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ جب یہاں پر اس نے جھوٹ بول دیا تو اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز باقی ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جو اس کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نا، مرزا کی جو کتابیں ہیں ان میں جو کچھ اس کے اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے، یا جو اس کی اپنی سوانح حیات ہے، جو خود اس نے کہا ہے، جو اس نے کیا، جو کہا اس نے لکھا یا پچھلوں نے لکھا، اگر کوئی انسان عقل مند اس کا مطالعہ کر دے تو وہ نبی تو بہت بڑی بات ہے، مرزا کو ایک صحیح عقل مند انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایک عام انسان جو ہے نا، عام انسان جو تھوڑا سا بھی شریف ہو، کبھی بھرے بازار کے اندر یا کسی شریف بندے کو گالی نہیں دے گا، اور کسی نبی نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی۔ نبیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے، اور اس کی کتابوں کے اندر جو گالیاں ہیں وہ ایک بازاری بندہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ نعوذ باللہ، اب وہ کہتے ہیں جی جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ کنجریوں کے اولاد ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، یعنی کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نبی ہوں، الفاظ اس کے دیکھیں کہ وہ کنجریوں کے اولاد ہیں، خنزیر سے بدتر ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے الفاظ ہیں۔
بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ سب کے سب حیا والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت زیادہ حیا والے تھے، اور اس دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ سہولیات تو نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل فرمایا کرتے تھے تو کہیں چھپ کر، یعنی کہ جو علاقہ تھا وہ پتھروں والا علاقہ تھا، تو کہیں ادھر ادھر پتھر دیکھے کوئی جگہ مناسب ہے تو وہاں جا کر غسل فرما لیا۔ حیا کا تقاضا تو یہی ہے۔ اب اس پر جو کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے یہ کہا، کسی نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر نہ کوئی ہیں برس کے نشان، بیماری چھپانے کے لیے نا یہ اپنا جسم ظاہر نہیں کرتا، یہ چھپ چھپ کے نہاتا ہے۔ آج تک ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ پتہ نہیں نہاتا کہاں پر ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں اور کچھ بیماری ہوتی ہے، کوئی مردانہ بیماری، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، جو بات چھپاتا ہے نا غسل کرتے چھپ چھپ کے، اندر کوئی نہ کوئی راز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی حیا کی وجہ سے چھپ چھپ کے غسل فرماتے ہیں، اور باتیں بنانے والے اس سیدھی سی بات کے اندر بھی وہ الٹا مطلب نکال کر پھر رہے تھے اور باتیں مشہور کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی اس بات سے؟ اگر کوئی ہمارے بارے میں ایسے کہہ دے جی ہمیں تو لگتا ہے جی ان کو برس ہے، ہمیں خوشی ہوگی؟ جب بیماری ہے ہی نہیں، یا ہمیں کوئی اور بڑا الزام لگا دے کہ اس کے جسم کے اندر تو کوئی فلاں فلاں بیماری ہے اس لیے چھپاتا ہے، تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ تو وہ اللہ کے نبی تھے، شان والے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، سبحان اللہ، یہ ہے نبی کی شان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وجیح تھے، وجاہت والے تھے، شان والے تھے، بڑی عظمت والے تھے اللہ کے ہاں۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے موسیٰ پر لوگ باتیں کریں۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب میں لوگوں کے سامنے موسیٰ کا جسم دکھاؤں، آنکھوں سے دیکھ کر خود شرمندہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اگر یوں فرماتے کہ اے موسیٰ ایک دفعہ ان کو جسم دکھا دے مسئلے ختم ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے تو یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی یا نہیں تھی؟ یعنی کہ آپ کا ذہن کیسے تیار ہوتا کہ میں تو نبی ہوں، اتنا حیا والا ہوں، اب اللہ فرماتے کہ جاؤ، اللہ کی بات تو ماننی پڑتی، نبی اللہ کی بات کیسے نہیں مانے گا؟ لیکن دل پر تو تکلیف ہوتی۔ اب ادھر بھی تکلیف ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھی وہی رویہ رکھتے تو اس کا مطلب ہے ادھر سے بھی تکلیف ادھر سے بھی تکلیف، ایک تکلیف ختم کرنے کے لیے دوسری تکلیف اپنانا یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر اللہ تو حکیم ہے، اس کے ہر کام بھی نرالے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا بندوبست فرمایا؟ بندوبست یہ فرمایا کہ جب وہ گئے نہانے کے لیے تو بڑے بڑے پتھر تھے اور بالکل پردے کا اہتمام تھا۔ آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے، آپ نے غسل فرما لیا۔ اب جب کپڑے اٹھانے لگے تو وہ پتھر وہاں سے بھاگ گیا، پتھر وہاں سے چل پڑا، اور پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، اپنا عصا لیا ہوا تھا، ڈنڈا لیا ہوا تھا۔ ابھی چکر کیا ہے کہ جا کہاں رہا ہے؟ وہ بھاگتے بھاگتے پتھر کہاں پہنچا؟ جہاں پر وہ لوگ جو باتیں بناتے تھے اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے، وہاں جا کے وہ رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے تو وہاں سے اٹھا لیے، پتھر کی بریک لگ گئی، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جو باتیں ہم کہہ رہے تھے، کچھ باتیں بنانے والے تھے، کچھ سننے والے تھے، وہ اس بات کا حصہ تو بنے ہوئے تھے، لیکن بہرحال ان کی باتوں میں آئے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ نہ کوئی برس ہے، نہ وہ دوسری والی بیماری ہے، یا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے موسیٰ کو بری قرار دے دیا ان باتوں سے جو ان لوگوں نے کہی۔ بہرحال آپ نے کپڑے اٹھا لیے، کپڑے پہن لیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے بھائی موسیٰ نے 5 ڈنڈے مارے پتھر کو، پتھر پہ غصہ آ گیا نا۔ اچھا پتھر چلا، وہاں تک پہنچا، کیا پتھر چل سکتا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ یہ ہے اللہ کی قدرت پر ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام کرنا تھا تو پھر پتھر کو چلایا اور وہ چلا۔ پھر ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے کے اندر 5 ڈنڈے مارے پتھر کو، اور اللہ کے شان کے پتھر کے اوپر 5 ڈنڈوں کے نشان پڑ گئے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، یعنی کہ اگر یوں مارتے تو پھر بعد میں وہ سوچتے کہ میں نے یہ کیا کیا،
یہ تو بے جان ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر تسلی دی، حوصلے کے لیے اس پہ نشان ڈال دیے کہ واقعی اس کو لگا ہے۔ پھر آپ مطمئن ہو گیا کہ اچھا ہوا، اس کو لگا تو ہے نا، دیکھو نشان اس پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ تکلیف تھی۔ دوسری، اس وقت ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی جب آپ نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ شام اور فلسطین کا علاقہ تمہارے لیے تیار ہے، اللہ کی طرف سے فتح کی پہلے سے گارنٹی ہے، تم نے صرف جہاد کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بہت بڑی قد والے بڑے سخت قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑائی کریں گے؟ ہم نہیں جہاد کرتے ان کے ساتھ۔ آپ نے بہت سمجھایا، آخری جو ان کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس شہر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس کے اندر ہیں۔ وہ ان کو نکالو پھر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، اندازہ لگائیں، اس شہر میں تب جائیں گے پہلے ان کو نکالو۔ تو ان کے ساتھ تو لڑنا ہے، نکالیں گے کیسے ان کو؟ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے لڑو۔ یہ ان لوگوں نے کہا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ بھی، فقاتلا، دونوں قتال کرو، یعنی اللہ بھی قتال کرے تو بھی قتال کر، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، عرض کہ اللہ میں تو اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، میرا بھائی ہارون میری بات مانے گا، اب یہ جو نہ مانے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اے اللہ بس تو اب ہمارے درمیان کو فیصلہ فرما دے۔ اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، فرمایا کہ اب یہ اسی علاقے کے اندر رہیں گے اور 40 سال تک رہیں گے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ جہاد سے انکار کیا، 40 سال تک اسی میدان کے اندر پھرتے رہے، اور صبح سے چلتے تھے، چلتے چلتے یہاں پر رات گزارتے تھے، صبح دکھتے تھے پھر وہی میدان، 40 سال تک میدان سے نکل نہیں سکے۔ تو اس بات سے حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیف پہنچی۔ پھر اس سے بڑی تکلیف اس وقت جب آپ نے اپنی امت کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو مالدار ہیں، خصوصی طور پر قارون جو آپ کی قوم میں سے ہی تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ جب اس کو زکوٰۃ کا حکم آپ نے دیا تو اس نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے کی، مال ہمارا اور آرڈر تمہارا، ہمارا مال ہے ہماری مرضی چلے گی۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارا مال یہ ہتھیانا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک عورت کو جو بدکارہ تھی اس کو پیسے دیے اور اس کو یہ کہا کہ یہ بہت تبلیغیں کرتا ہے نا، جہاں پر یہ مجمع لگا کے تبلیغ کر رہا ہو نا، وہاں کھڑی ہو کے کہنا کہ تو بڑا آگے پارسا، میرے ساتھ تو نے ایسا ایسا کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی معصوم، وہ اپنی قوم کو خطاب فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو، نظر کے اندر حیا پیدا کرو، بدکاری کے گناہ بتا رہے تھے کہ ایک مجمع کے اندر عورت کھڑی ہو گئی، اے موسیٰ بس بس، بڑا تو نیک بنا ہوا ہے، لوگوں کو بتاتے کہ نیکی کرو اور ایسے ایسے کرو، اور جو میرے ساتھ انہیں کیا وہ نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا؟ کہتے میرے ساتھ سارے غلط کام تو نے کیے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ایک نبی وقت کو بھرے مجمع کے اندر اتنی بڑی بات کو کہہ دے، کتنی بڑی صدمے کی بات، کتنی بڑے دکھ کی بات ہے، کتنی بڑی تکلیف کی بات تھی۔ جب آپ نے یہ سنا تو پھر آپ نے اسی وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ اس رب کی قسم اٹھا جس نے بنی اسرائیل کو دریا سے راستہ دیا تھا، فرعون کو وہاں پر غرق کیا تھا، اٹھا قسم، اس رب کی قسم اٹھا جس نے تورات نازل فرمائی میرے اوپر کہ جو تو کہہ رہی ہے یہ سچ ہے، کہہ۔ بس جب یہ والی قسمیں حضرت موسیٰ نے اس پر ڈالی نا، وہ ڈر گئی اور گھبرا کے کہنے لگی نہیں نہیں موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، میں کیوں ایسی قسم جھوٹی اٹھاؤں، مجھے تو قارون نے پیسے دیے تھے کہ ایسے ایسے کہنا ہے۔ تو بات وہیں پر صاف ہو گئی، لیکن اس سے پہلے تکلیف کتنی بڑی پہنچی۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ کو کتنی تکلیفیں ملی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا
جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، تم میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اچھا، ایک حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اگر میرے بارے میرے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے تو مجھ تک نہیں پہنچانی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آئے ہوا اور میرے دل کے اندر کوئی فرق آ جائے، اس کا ایمان باقی بچے گا؟ آپ کے میرے دل میں کوئی فرق آ جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اب اللہ کے نبی بیٹھے ہوں اور اللہ کے نبی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں فرق آ جاتا ہے کہ یہ یہاں آئے بیٹھے پارسا بن کے اور اس نے تو فلاں فلاں بات کی تھی، جب اللہ کے نبی کے دل میں فرق آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ختم نہیں کر دے گا، دوسرے بندے کا کیا باقی بچے گا؟ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو اس دوران اللہ کے نبی تو ہمیشہ ہی امانت دار تھے، صادق الامین تھے، تو کسی بندے نے کوئی بات کہہ دی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات برداشت نہیں کر سکے اور اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ ایسے ایسے فلاں نے بات کی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا نہیں کہنی، لیکن وہ صحابی سے برداشت نہیں ہوا، آ کے بتا دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کو کہ تو نے اس کا تصور ہی کیسے کر لیا کہ میں نبی ہو کر اور میں خیانت کروں گا؟ فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ آسمانوں پر بھی مجھے امین کہتے ہیں، میرا لقب امین آسمانوں پر بھی مشہور ہے، فرشتوں کے اندر، اور فرمایا کہ اگر میں خیانت کروں گا تو پھر میں نبی کیسے ہوں گا؟ بہرحال اس نے یہ والی بات کی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو مال تقسیم فرمایا اس کے اندر کوئی خیر کا ارادہ مجھے نظر نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان کا ذہن یہ تھا، یہ جو دل میں بات ہے شیطان نے کہلوائی کہ یہ اللہ کے نبی کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے، تقسیم پر اعتراض کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی تو قاسم ہیں، فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے اور میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب اس پر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ آسمانوں پر بھی میرا لقب امین ہے، اور تو نے تصور کیسے کر لیا، یہ بھی فرما دیا۔ اگلی بات جو فرمائی وہ بہت بڑی تھی، وہ بات بہت بڑی تھی، فرمایا کہ اس بندے کے جو اس نے بات کی ہے، اس کی نسل میں سے یا اس کے پیروکاروں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن اندر دین نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، انہوں نے اس سے بڑی بڑی باتیں سنی اور ان کو بڑی تکلیف پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا، فرمایا کہ میں بھی صبر کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے بھائی موسیٰ کو یاد فرمایا، یعنی اتنی تکلیف اللہ کے نبی کو اس وقت پہنچی ہے، جبکہ اللہ نے منع فرما دیا کہ میرے نبی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ دوسرا حکم جو آج کے درس میں وہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اب سیدھی بات تو اس وقت معاشرے میں بہت کم رہ گئی ہے، اور آج کل ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ کہ سیدھی بات کروں گا تو تعلق کہاں بچے گا، یعنی کہ اس کا مطلب اور خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ بھی اس وقت ہمارا جو تعلق ہے وہ جھوٹی باتوں پر استوار ہے، جس دن ہماری بات سچ والی شروع ہو گئی تعلق سارے ختم ہو جانے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا کا سارا تعلق یہ سارا فراڈ پہ چل رہا ہے۔ ویسے تو ہر جگہ جھوٹ چلتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ تھانے اور کچہری میں چلتا ہے، جہاں پر تھانے دار کہتا ہے کہ بھائی یوں نہیں کہنا، میں کہہ رہا ہوں کہ یوں نہیں کہنا، بس اب یوں کہنا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ایسے ایسے ہوا تھا، اس کو چھوڑو۔ عدالت میں جو وکیل کہتا ہے جو میں کہوں گا، جو بیان میں تجھے یاد کراؤں گا، اب گھر سے چلا تھا بیان کچھ اور تھے، وہاں جا کر بیان کچھ اور ہو گئے، تو بیان انسان خود اس کو غلط یاد کرا رہا ہے، کیا یہ قول سدید ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں بھئی اگر تم سچ پر چلو گے نا تمہارے دشمن کو سزا نہیں ملے گی، تمہیں حق نہیں ملے گا، تمہارا حق ختم ہو جائے گا، تمہیں خود جیل ہو جائے گی، تمہیں یہ سزا ہو جائے گی، بندہ ڈر جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ آوے کا آوے بگڑا ہوا نا، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اگر جھوٹ بھی لے کے وہاں جاتا تو اس کو یہ سکھایا جاتا کہ بھائی جھوٹ کے اندر نقصان ہے،
سچ بول، جو ہے سچ سچ بتا۔ وہاں وہ سچ لے کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ سچ نہیں چلے گا، اگر حق لینا ہے تو نے اگر اس کو سزا کرانی ہے فلانے بندے کو، بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑے گا۔ یعنی کہ ہمارا فیشن بن چکے کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے، اور یہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سچ بولو، قول سدید، درست بات کرو، سیدھی بات کرو۔ تو اللہ کی بات اگر ہم مانیں گے اس کے اندر خیر ہوگی کہ شر ہوگا؟ تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی بات پر عمل کریں نا، سیدھی بات کیا کریں۔ تھوڑی سی مرچ لگے گی، ایک دن، 2 دن، 4 دن، پھر اگلے بندے کو سمجھ آئے گی اس کا مزاج ایسا ہے، بھائی بات سیدھی کرتا ہے، اس کا اپنا ایک معیار بن جائے گا۔ اور ہر مومن کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ پتہ ہو کہ یہ مومن ہے تو یہ سچ ہے۔ یعنی ہمارے نبی صادق الامین تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، تو اللہ کے نبی کی یہ صفت امت میں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی کی ہم ہر کام کے اندر، اخلاق کے اندر، نماز کے اندر، عبادات کے اندر ہم نقالی کرتے ہیں، تو کیا سچ کے اندر نقالی نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ آج کل گھر بیٹھے ہوتے ہیں، بندہ کو کال کرتے ہیں، آپ کدھر ہیں جی؟ خیریت؟ میں نے آپ کے پاس آنا تھا۔ جی میں تو ملتان ہوں۔ اب پکڑ لو اس کو، اب اسے خواب آئے گا کہ یہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا کسی کے دروازے کے اوپر جا کر کھڑے ہو کے بندہ کہتا ہے جی میں تو فلاں جگہ پہ ہوں، گلی سے گزر رہا تھا، کسی نے دیکھ بھی لیا، بچوں کو کہتا ہے باہر جاؤ، جا کہتے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچے جا کے بتاتے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ کئی بچے تو سیدھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بتا رہا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ ایسے واقعات بھی سننے کو ملے ہیں، بچے جا کے بتا دیتے ہیں ابو کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، وہ کہتا ہے اچھا، اسے کہو کہ نکل پیر۔ بچوں کو کیا پتا، یعنی کہ بیچارے وہ معصوم ہیں، ان کو ہم جھوٹا سبق دے رہے ہیں، جھوٹ کا ہم اس کو عادی بنا رہے ہیں۔ اب بڑے ہو کے وہ کیا کریں گے؟ اچھی شہری بنیں گے معاشرے کے اندر۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، اپنی نسلوں کو سچ سکھائیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے سامنے بھی نہیں بولنا، باہر نہیں بولنا، معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں، کیونکہ جھوٹ کی بہت گندی بدبو ہے، فرشتے ناراض ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور سچ کی بڑی طاقت ہے، سچ بول کے تو دیکھو، سچ بولنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے، اللہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ سچوں کے ساتھ ہے، اللہ کی لعنت جھوٹوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آج عزم کریں کہ انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ پھر انسان سے اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو بھی درست کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے میں ذنوب کو، تمہارے گناہوں کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ یعنی انسان اپنا جذبہ سچا رکھے، کوشش کرتا رہے، باقی پھر بھی اگر کوئی اونچ نیچ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، لیکن انسان اپنی نیت تو صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔